جناب برکاتی صاحب، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، اور یہ جو مجاہدین ہوں گے یہ ساری نوعیتوں کے، ان کے کیا فضائل؟ اس کے اندر عمومی چیز تو یہی واضح ہو جاتی ہے کہ جتنی بھی اقسام ہیں، جب ایک مجاہد قتال کے لیے نکلتا ہے تو وہ تمام اقسام اس کے اندر موجود ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ جہاد باللسان بھی بذات خود کر رہا ہوتا ہے، جہاد بالنفس بھی کر رہا ہوتا ہے، اور جہاد بالسیف بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبارک کے ہاں جہاد کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہمیں واضح طور پر نظر آ جاتی ہے کہ آپ کے صرف 10 سالہ مدنی دور کے اندر 83 جنگیں ہوئیں، 83 جہاد ہوئے، 83 قتال ہوئے۔ ان میں سے 27 جنگیں وہ تھیں جن میں نبی کریم علیہ السلام بذات خود شریک ہوئے، اور بقیہ جنگوں کی پلاننگ کر کے آپ نے صحابہ کے دستے روانہ کیے۔ یعنی صرف 10 سالہ ٹینور اگر آپ دیکھیں اور اس میں 83 جنگیں لائیں تو 8 سے زیادہ جنگیں ایک سال میں لگتی ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ جہاد کی حضور کے ہاں اتنی اہمیت تھی کہ آپ کسی بھی لمحہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے القاب میں سے ایک لقب آپ نے ذکر کیا صاحب الجہاد۔ تو آپ صاحب الجہاد ہونے کے ساتھ مجاہد فی سبیل اللہ بذات خود سب سے بڑے تھے۔ تو اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ تشریف لے کر گئے ہیں، آپ ہر جنگ کے، ہر میدان کے قائد بھی ہوا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام جنگ میں جانے سے پہلے ہر جنگ کی پوری پلاننگ بذات خود فرماتے اور اس پہ صحابہ کو روبہ عمل کرواتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الجنت تحت ظلال السیوف، کیا بات! تم جنت کو کہاں ڈھونڈتے ہو؟ یہ تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن ایک رات کے لیے اگر مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جہاد کے لیے کھڑا ہو جائے، تو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی مال و متاع ہے، یہ اس کا کھڑا ہونا ان سب سے اللہ کے ہاں بہترین اور افضل شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جہاد کی طرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایسا متوجہ کیا اور قیامت تک کے لیے متوجہ کر دیا کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تو حضور نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ صحابہ اٹھو اور جہاد کرو، بلکہ جب دشمن کا آمنا سامنا ہونے کا موقع ہے تو سب سے پہلے قربانیاں گھر سے دینی شروع کی۔ یہ جہاد کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اور اس میں دیکھیے آپ نے حضرت عبیدہ بن حارث کو کھڑا کیا۔ وہ برکاتی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے میں دوسروں کے بچوں کو بھیجتا رہوں یہ تو جہاد کی روح کے منافی ہے۔ جی یہ جہاد کی روح کے ہی منافی ہے کہ آپ دوسروں کو کہتے ہو کہ آپ اللہ کے قریب بنو اور میں خود نہیں ہونا چاہتا۔ ان کے بچوں کو کہتا ہوں تم جنت میں چلو اور اپنے بچوں کو پھر دوزخ میں بھیجنے کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں۔ یہ مسئلہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے تایا کے بیٹے حضرت عبیدہ بن حارث کو سب سے پہلے میدان میں اتارا، پھر اپنے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو میدان میں اتارا، پھر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ اپنے چچا کے بیٹے کو میدان میں اتارا۔ اور یہ تو ابھی کل آپ کا یوم ولادت بھی گزرا ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی صفات میں سے مجاہد فی سبیل اللہ سب سے بڑے، یہ آپ کا ایک بہت بڑا لقب اور شرف ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ کا مقام یہ کہ انہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کے شعر ہیں، اللہ کے رسول کے شعر ہیں۔ مکتوب فی السماوات السبع، یہ بات اللہ نے ایک نہیں 7 آسمانوں میں لکھ دی ہے کہ یہ اللہ کے شعر ہیں، اللہ کے رسول کے شعر ہیں۔ تو یہ جہاد کا اس قدر حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے ولولہ عطا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پاؤں، وہ قدم جو غبار آلود ہو گئے جہاد کی راہ میں، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کا بدل اللہ نے جنت کی صورت میں ہی رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ جہاد پہ پیچھے رہ جاتے تھے ان کو فرمایا کہ اب تم ان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے جو پہلے جہاد میں، یعنی جہاد میں جانے والوں کے بھی درجات رکھ دیے۔ ہر قدم پر حضور علیہ السلام نے بالفعل بالقوہ باللسان رہنمائی عطا کر دی۔ اور آج ہم جہاں پر موجود ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا جہاد وہ جہاد بالنفس ہے۔ اپنی زبان سے جہاد کریں، اپنی جان سے جہاد کریں، لوگوں کو جہاد کی طرف راغب رہنے کے۔ دیکھیے اصول سیدھا سادہ یہ ہے، آج صبح نور بھی جو میسیج دے رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے کہ اگر کسی چیز کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ چیز اپنا وجود آہستہ آہستہ کھونا شروع کر دیتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں جو آیات بینات کا کثرت سے 500 سے زائد آیتوں میں جو جہاد کا ذکر کر کے ہمیں سبق اور ترغیب دی ہے کہ اس کو دہراتے رہو، لوگوں کو کبھی جہاد کا موقع ہے تو اجنبی چیز نہ لگے، ان کو ہر وقت یہ یاد رہے کہ جہاد صرف
صفت و ثنا میں ہی یہ اسلام کی کوہان ہے، اور جب اونٹ کی کوہان نہ رہے تو وہ سلامت نہیں رہتا، اور اگر خدا نخواستہ امت میں سے جہاد ختم ہوا تو پھر امت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اسی لیے ہماری جو آرمیڈ فورسز ہیں ان کے ماٹو میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور یہ لفظ لکھ دینا فورسز کا وہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے، قوم ہے، یہ وہ فورسز ہیں جنہوں نے اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں بیچ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔